دنوں ہمارے گھر میں نیا نیا ٹیلی فون لگا تھا۔ میں یوں ہی دل بہلانے کو ایک نوجوان سے فون پہ باتیں کرنے لگی۔ 1 سال بعد میری شادی ہو گئی اور میں بہت خوش تھی۔ شادی کے بعد ایک روز یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بھائی بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ کالج ختم ہوا تو گھر بیٹھ گئی۔ بھائی بھابھی کو جیسے میری شادی کی فکر ہی نہ تھی۔ وہ بس اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں مگن تھے۔ ان دنوں موبائل فون نہ تھے۔ مجھے ہر وقت گھر میں بوریت محسوس ہوتی۔ کبھی رسالے پڑھ کر اپنا دل بہلاتی، مگر میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی ہو جس سے میں باتیں کروں، جس سے باتیں کر کے میں اپنا دل بہلا سکوں۔ انہی دنوں بھائی جان نے گھر میں فون لگوا لیا۔ مجھ کو مسرت ہوئی کہ اب کسی سے بات ہی کر لیا کروں گی۔ مارے تنہائی کے زہر کا تریاق تو ملا۔ بھائی دفتر چلے جاتے، بھابھی گھریلو کام کاج اور بچوں میں مصروف ہوتی۔ فون کی گھنٹی بجتی تو میں ہی دوڑ کر اٹھاتی۔ بھابھی کے کسی جاننے والی کا فون ہوتا یا پھر آفس سے بھائی جان کا فون ہوتا، میں ہی ہر ایک کا فون اٹھاتی۔ جب کبھی بھائی جان کا آفس سے فون ہوتا تو میری آواز سن کر جھٹ سے کہتے، عاشی ذرا اپنی بھابھی کو تو بلاؤ، بات کرنی ہے۔ بھائی جان کی آواز سن کر تو جیسے میرے ارمانوں پہ اوس پڑ جاتی۔ میری شادی نہ ہوئی تھی اور عمر 30 برس ہو چکی تھی۔ گھر میں کوئی بات کرنے والا نہ تھا۔ کالج کا دور کب کا ختم ہو گیا تھا۔ سبھی ہم جماعت سہیلیاں بھی پیا گھروں کو سدھار چکی تھیں۔ کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی بھائی بھابھی کو میرے ہاتھ پیلے کرنے کی جلدی تھی۔ گویا وہ یہ بھول ہی چکے تھے کہ ان کی ایک جوان بہن گھر میں موجود ہے جس کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے اور اب مجھے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ مجھ بدنصیب کو وہ گھر میں رکھ کر بھول گئے تھے۔ ایسے میں تنہائی کاٹتی تو فون کی گھنٹی کا ترنم میری ذات کے اندر کا سکوت توڑ کر اس کو جلد رنگ میں بدل دیتا۔ اس روز بھی اکیلی بیٹھی سوچ ہی رہی تھی، ہے کاش کوئی بات کرنے والا ہوتا جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر سکتی۔ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ریسیور اٹھایا، ایک مردانہ آواز سنائی دی، کچھ بھاری سی، کچھ پیاری سی، لب و لہجہ نہایت شائستہ تھا اور گفتگو سے مہذب لگا۔ میں نے پوچھا، کون؟ کس سے بات کرنی ہے؟ جواب دیا، ناظر بول رہا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتی ہیں اور بات تو کسی سے نہیں کرنی، تو پھر فون کیوں کیا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی، یہ پوچھنے کے لیے کیا آپ کا فون ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شکایت ہو تو بتائیے۔ کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ خفا مت ہوں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ میں ٹیلی فون کے محکمے میں نیا آیا ہوں، اس لیے آپ کے علاقے کے فون چیک کر رہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں نے بن کر کہا۔ اس سے پہلے کہ فون رکھتی، اس نے ہی فون رکھ دیا۔ تبھی ریسیور رکھنے کی آواز میرے دل پر لگی۔ یقین نہ آتا تھا کہ وہ اتنی جلدی گفتگو کا اختتام کر دے گا۔ مدت بعد تو کسی سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ کافی افسوس ملنے لگی۔ کاش وہ 2 4 جملے اور کہنے کا موقع دے دیتا تو میری زبان پر صبح سے فقر لگا تھا، تھوڑی سی گھٹن سی دور ہو جاتی۔ ہفتوں گزر چکے تھے کسی سے بات کیے۔ میں کون سی ایسی ویسی لڑکی تھی کہ فون پر عشق کر بیٹھتی؟ میں بھی تو بس بات کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی، اپنی تنہائی دور کرنا چاہتی تھی۔ ذرا سا ملال ہوا، لیکن اگلے لمحے ہوش آ گیا، بلکہ خود کو نصیحت کی کہ پاگل لڑکی، ہوش کے ناخن لے۔ بھلا کوئی پہلی گفتگو میں کسی اجنبی کے ساتھ ادھر ادھر کی ہانکتا ہے؟ ہمیشہ ہی اجنبیوں کے ساتھ کام کی ہی بات کرنی چاہیے، ورنہ کچھ کا معاملہ کچھ بن جاتا ہے۔ بلا ہو کہ طویلے کی بلا بندر کے سر نہ ہو گئی۔ مگر آئندہ ایسا ہو بھی سکتا تھا، اس لیے احتیاط لازم تھی۔ اور پھر ذہن میں آیا کہ اگر بھائی جان کو خبر ہو گئی تو، اور اگلے ہی لمحے دل میں عہد کر لیا کہ اب اگر کسی اجنبی کا فون آیا تو بات نہیں کروں گی۔ بھابھی مجھ سے تغافل ضرور برت رہی تھی، مگر اتنی بھی غافل نہ تھی کہ ان مسلسل بجتی گھنٹیوں کو نوٹس نہ لیتی۔ کچھ دن تو عقل نے دل کی لگام تھامے رکھی اور میں نے اپنے ذہن سے یہ بات جھٹک دیا۔ لیکن ایک روز پھر فون کی گھنٹی بجی اور میں نے فون اٹھایا، لیکن وہی شائستہ لب و لہجہ پھر سے سنائی دیا تو میرا دل جیسے دھڑک اٹھا۔ فوراً دل میں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر سے اپنے کام کی بات کر کے ریسیور رکھ دے۔
اور مجھے بعد میں پھر پچھتانا پڑے۔ میں نے ریسیور اٹھاتے ہی کہہ دیا، دیکھیے ریسیور مت رکھیے گا۔ وہ سامنے سے بولا، جی جی، اگر فون کی کوئی شکایت ہے تو مجھے لکھوائیے۔ میں نے کہا، فون کی کوئی شکایت نہیں ہے، ٹیلی فون اچھا چل رہا ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ مرد ذات تھا، اس کو بھی جیسے گفتگو کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ آپ جتنی دیر چاہے بات کر سکتے ہیں۔ وہ رسان سے ہمہ گوش ہوا تھا۔ اب میں چپ تھی کہ کیا بات کروں۔ دماغ سو گیا، کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ بالآخر اسی نے میری مشکل حل کر دی۔ کہنے لگا، پین کاغذ اٹھائیے اور میرا نمبر لکھ لیجئے۔ یہ میرا ذاتی نمبر ہے۔ جب آپ کا فون خراب ہو یا لائن میں کوئی شکایت ہو تو مجھے فون کر دیجیے گا، میں حاضر ملوں گا۔ میں نے نمبر لکھا اور کہا، ٹھیک ہے، میں فون کر لوں گی۔ شاید وہ بہت ذہین تھا، میری ہچکچاہٹ سے مسئلہ بن کہے سمجھ گیا۔ اس نے اپنا نمبر لکھوا دیا، گویا مجھے سوچنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ اگلے ہی دن جب میں نے دیکھا کہ بھابھی کام کاج میں مصروف ہیں، میں نے ناظر کو فون ملا دیا۔ اس نے فون اٹھایا اور پھر خود ہی مجھ سے پوچھنے لگ گیا، مثلاً کیا کرتی ہیں، گھر میں کون کون ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے آپ کی گفتگو کے انداز نے بہت متاثر کیا، اسی لیے آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اب یہ ہونے لگا کہ جب بھی میں بور ہوتی ناظر کو فون کر دیتی اور یوں دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر لیتی، وہ بھی جیسے میرے فون کا منتظر رہتا تھا۔ اس مہربان آواز نے میری تنہائی کے زہر کو کم کر دیا تھا۔ ابتدا میں یہ گفتگو چند لمحوں تک محدود رہی۔ رفتہ رفتہ اس کی دلکش گفتگو اور اپنائیت بھرے جملوں کی وجہ سے آواز کا یہ رشتہ گہرا ہوتا گیا اور یوں ہماری گفتگو کا دورانیہ بھی بڑھتا گیا۔ ناظر بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا۔ اس سے گفتگو کر کے میری تنہائی کا احساس جاتا رہا اور میں جیسے خوش خوش رہنے لگی تھی، مایوسی کے اندھیرے سے نکل آئی اور خوش باش رہنے لگی۔ اگر کبھی میں فون نہ کرتی تو اگلے دن وہ مجھ سے گلا کرتا کہ کل بات کیوں نہیں کی۔ ایک بار ہم لوگ ماموں کے گھر شادی پر راولپنڈی چلے گئے اور ہفتہ بھر ادھر رہے۔ جب میں واپس آئی تو ناظر کو فون ملایا۔ وہ کافی پریشان تھا اور اس نے بتایا کہ وہ کہیں بار کالز کر چکا تھا، کوئی ریسیو نہ کرتا تو میری بے چینی بڑھتی جاتی تھی کہ آخر ہو کیا گیا ہے۔ خیریت تو ہے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت سیریس ہو چکا ہے، جبکہ میرے لیے تو وہ بس دل بہلانے کا ذریعہ تھا۔ 1 سال کا عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ ایک روز کچھ لوگ مجھے دیکھنے آئے اور پسند کر لیا۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ لڑکے والے بھی ہماری ہی طرح خوشحال تھے۔ یوں گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میں بھی تو اسی دن کے خواب دیکھ رہی تھی۔ عمر کے اس دور میں تھی جب کہا جاتا ہے کہ اب بھی گھر نہ بسا تو پھر کب بسے گا۔ کون لڑکی اپنے گھر کی ہونا نہیں چاہتی، اور وہ بھی جب رہنا سہنا بھی بھائی اور بھابھی کے ساتھ ہو، جبکہ والدین کی تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ بے شک میرے دادا کا آبائی مکان تھا، لیکن ابا کا گھر تو نہیں تھا۔ ان کی وفات کے بعد چھوٹے والے بھائی اور بھابھی میرے ساتھ اس مکان میں رہنے آ گئے تھے۔ میں ان دنوں اپنی شادی کی تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ 2 4 بار ناظر کا فون آیا تو میں اس سے ٹھیک طرح سے بات نہ کی۔ اس نے کہیں بار بات کرنا چاہی، بار بار فون کرتا، مگر میں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ دراصل اب اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ میں یوں تو اس سے اپنے گھر کی باتیں شیئر کر لیتی تھی، مگر میں نے اپنا رشتہ پکا ہونے سے لے کر اب شادی کی تیاریوں تک کے بارے میں اس سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ جب وہ بار بار کال کرتا اور مجھ سے بات نہ ہو پاتی، کبھی بھابھی فون اٹھا لیتی تو اسے کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑنا پڑتا۔ تھک کر ایک روز جب اس نے کسی لڑکی سے فون کروایا، اتفاق کہ بھابھی نے ریسیو کیا۔ لڑکی نے بھابھی سے میری سہیلی بن کر میرے بارے میں پوچھا کہ وہ آج کل کدھر ہوتی ہے۔ بھابھی نے بتایا کہ وہ اپنی شادی کی شاپنگ کرنے گئی ہے۔ لڑکی نے بھابھی سے پوچھا کہ کیا اس کی شادی ہونے والی ہے، اور اس طرح کے مزید چند سوالات کیے۔ بھابھی نے سیدھے سیدھے جواب دے دیے کہ کس سے، کہاں اور کب میری شادی ہونے جا رہی ہے۔ میں جب بازار سے لوٹی تو بھابھی نے بتایا کہ تمہاری کسی سہیلی کا فون آیا تھا۔ کس کا فون تھا یہ کوئی بتاتا، مجھے ناظر سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔
میرے لیے تو وہ ایک ایسی دیوار کی طرح تھا جس سے مجبوراً تنہائی میں اکتا کر باتیں کر لیا کرتی تھی، مگر کبھی اس سے ایسی کوئی بات نہ کہی تھی کہ اس کو میری طرف سے غلط فہمی ہو جاتی۔ لیکن وہ شاید سیریس تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تک نہیں تھا کہ اس سے ملوں یا اس کے ساتھ میری شادی ہو، جبکہ ہمارے درمیان محبت جیسا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، تو ایسی باتیں کیوں کر ذہن میں آتی؟ میرا اس کا جوڑ ہی نہ تھا۔ میرے بھائی ایک جانے مانے بزنس مین تھے، جبکہ وہ ایک معمولی سرکاری ملازم اور میرے اندازے کے مطابق ایک کلاس شخص تھا۔ میرے نزدیک زندگی گزارنے کے لیے صرف محبت ہی نہیں، دولت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دولت نہ ہو تو مفلسی میں ساری محبت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ یہ نکتہ میں خوب سمجھتی تھی۔ میری شادی ہو گئی۔ شوہر بھی ایک بڑے بزنس مین تھے اور مخلص قسم کے انسان تھے۔ گھر میں نوکر چاکر، دولت، غرض کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے اور مجھ سے محبت بھرا سلوک رکھتے تھے۔ میرے سسر اپنے دونوں بیٹے کے ساتھ ہی رہتے تھے اور نند اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ گھر میں بس میں اور عثمان ہی ہوتے تھے۔ میں خوش تھی کہ چلو دیر سے ہی صحیح، مگر مجھے ایک اچھا جیون ساتھی ملا تھا۔ تاہم ان کا کاروبار ایسا تھا کہ گھر میں بہت کم وقت دے پاتے تھے۔ گھر لوٹتے تو کھانا کھاتے اور پھر رات کو جلد سو جاتے۔ صبح سویرے ناشتہ کرتے ہی گھر سے نکل جاتے۔ جلد ہی مجھ کو ان کی مشینی زندگی سے بیزاری ہونے لگی۔ پہلے والد اور بھائی کے پیار کو میں ترستی رہی اور اب پھر سے شوہر کی توجہ کو ترسنے لگی۔ میرے دن رات پھر سے اکیلے ہی گزرنے لگے۔ کبھی ناظر سے فون پر بات کرنے کا خیال آتا بھی تو میں نے اس کو فضول حرکت سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا کہ اب میں مزید اس طرح کے کھیلوں سے باز رہنا چاہیے۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور میری بوریت کا علاج ہو گیا۔ ایک بیٹے کی ماں بنی تو تنہائی کا احساس پھر سے جاتا رہا۔ اب اپنے بیٹے کے چھوٹے موٹے کاموں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ زندگی میں جو کمی رہ گئی تھی وہ اجان کی گود میں آ جانے سے پوری ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد میں 2-4 بار میکے گئی۔ جب اجان میری زندگی میں آ گیا تو اس کے ساتھ خوش رہنے لگی اور میکے جانے کا خیال ہی چھوڑ دیا۔ اس بار میکے آئی کہ بھائی جان کا فون آیا تھا کہ تم تو شادی کے بعد بھول ہی گئی ہو کہ تمہارا کوئی میکا بھی تھا۔ ابھی مجھے دوسرے ہی دن تھا کہ ناظر کا فون آ گیا۔ اتفاق سے میں نے اٹھایا۔ میں حیران تھی کہ 2 سال بعد بھی وہ مجھے فون کر رہا تھا، جبکہ میں تو وہ یاد تک نہ تھا۔ اس نے میری آواز سنتے ہی کہا، شادی مبارک ہو بہت بہت۔ یہ واقعہ پرانا ہو چکا، میں نے جواب دیا۔ اب کوئی نئی بات کہو۔ وہ کہنے لگا، تم کو اپنی شادی کا ذرا بھی ملال نہیں ہے؟ ناظر کی یہ بات مجھ کو عجیب لگی۔ میں نے کہا، کیا لڑکیوں کی شادی ہونا کچھ ملال کی بات ہوتی ہے؟ سبھی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اس میں ملال کیوں؟ میں تو اپنی شادی سے بہت خوش ہوں، تو پھر ملال کیسا؟ پھر وہ کہنے لگا، ہاں تم تو عیش کر رہی ہو، دکھ تو ہم کو ملا ہے۔ پہلے بھی عیش کر رہی تھی اور اب بھی۔ اس کے طنزیہ لہجے میں کہا، ناظر صاحب میں آپ سے بات ضرور کرتی تھی، مگر میں نے کب کون سی بات ایسی کہی تھی کہ آپ نے خود ہی اپنے خیالوں میں محبت کا تاج محل تعمیر کر لیا اور اب دکھی ہو رہے ہیں؟ اس پر وہ جل کر بولا، اچھا تو کیا مجھے فالتو سمجھا تھا یا کوئی کھلونا جس سے تم تنہائی کو بہلانے کے لیے کھیلتی رہی؟ میں نے کہا، میں نے تم سے کبھی اظہار محبت نہیں کیا مسٹر۔ میں نے برہمی دکھائی تو اس نے کہا، بے وفائی کر کے بھی شرمندہ نہیں ہو؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں کہ تم نے کتنا غلط کیا؟ میں نے کہا، جب میں نے تم سے کبھی ایسی ویسی کوئی بات کی ہی نہیں تو پھر افسوس کیسا؟ تم اور مجھ میں بہت فرق ہے، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ مجھے کسی بات کا کوئی افسوس نہیں۔ وہ تو جب معلوم ہوگا جب میں تم کو سزا دوں گا۔ ہیلو، میں تم سے کبھی ملی نہیں، شکل تک نہیں دیکھی ہے، ہم ایک دوسرے کی صورت سے پہچانتے نہیں، اور میں ٹھہری خطاوار۔ ناظر صاحب، تم ہوش میں تو ہو؟ یوں فون پر بات کر لینے سے شادی کے ارادے نہیں بند دیے جاتے۔
اگر تم ایسا کچھ میرے بارے میں سوچتے تھے تو وہ تمہاری غلطی تھی۔ میں نے کبھی تم سے پیار بھری باتیں نہ کی اور نہ کبھی ایسی کوئی بات کی کہ جس سے تمہاری حوصلہ افزائی ہوتی۔ براہ مہربانی آئندہ مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اب شادی شدہ ہوں۔ اچھا گھنٹوں مجھ سے فون پر باتیں کرنا، خود میرا نمبر ملانا اور خود کالیں کرنا، یہ سب کیا تھا؟ اظہار محبت اگر الفاظ میں نہیں کیا تو کیا تمہارے اس طرز عمل کو میں تمہاری ذہنی آوارگی سمجھوں یا عیاشی کہوں؟ اب میرا غصہ 100 ڈگری پر پہنچ گیا۔ تم اب کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو۔ کیا کر لو گے تم؟ میں تمہاری گفتگو کی ریکارڈنگ تمہارے شوہر کو سنواؤں گا، تب تم کو خبر ہوگی کہ برباد کس طرح ہوتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ غلطی میری بھی تھی، لیکن میں کافی خود غرض طبیعت واقع ہوئی تھی۔ اس کے ایسا کہنے سے اب میں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھ لیا۔ یقیناً ناظر بھی ان کم ظرفوں میں سے تھا جو فون پر باتیں کرنے کے بعد لڑکیوں کو بلیک میل کرتے تھے۔ اب میں نے نرم لہجہ اختیار کر لیا۔ دیکھو ناظر، شادی لڑکیاں اپنے بزرگوں کی رضا سے کرتی ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں ایک یتیم لڑکی تھی اور بھائی کے گھر رہتی تھی۔ میری شادی میرے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی ہے اور وہ اپنے اسٹیٹس کے لوگوں میں ہی میری شادی کرتے نا۔ مجھ کو برباد کر کے تم کو کیا ملے گا؟ آخر تم چاہتے کیوں ہو؟ صرف ایک بار تم سے ملنا، ایک بار تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ ناظر اب بدلہ لینے پہ اتر آیا ہے۔ میں نے کہا، دیکھو ناظر، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اب گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ میرے شوہر کو میرا گھر سے نکلنا بالکل پسند نہیں، اور اب اس کا کیا حاصل؟ میری زندگی تو اب کسی اور کی امانت ہو چکی ہے۔ تم کیا کرو گے اب مجھے دیکھ کر؟ کیوں تم میرا گھر برباد کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، جانتا ہوں میں کب کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دو یا اپنا گھر برباد کر لو۔ صرف ایک بار مجھ سے مل لو۔ باہر نہیں مل سکتی تو اپنے گھر پر بلا لو۔ 2 گھڑی کو مہمان سمجھ کر چائے کا صرف 1 کپ پلا دینا اور پھر میں چلا جاؤں گا۔ دوبارہ کبھی تم سے ملنے کی بات بھی نہیں کروں گا۔ اور اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جب تمہارے مطابق کسی کے فون پر باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں تو روبرو بیٹھ کر 2-4 باتیں کر لینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے علاطیہ انداز میں دوبارہ کہا، دیکھو ناظر، یہ ممکن نہیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے خبر ہے تم باہر کبھی ملنے پر راضی نہ ہوگی، مگر تمہارا اپنا گھر تو تمہاری محفوظ پناہ گاہ ہے۔ وہاں تم اکیلی بھی نہ ہوگی، یقیناً نوکر چاکر یا کچھ دوسرے لوگ بھی ہوں گے۔ ایسے میں تم کو مجھ سے کیا خطرہ ہے؟ اف ناظر، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ سبھی بے ڈھنگی انہونی باتیں ہیں۔ نکال دو میرا خیال اب اپنے دماغ سے اور بھول جاؤ مجھے۔ اس وقت نہ نکال پاؤں گا جب تک تم کو دیکھ نہ لوں گا۔ تم کو بھلانا میرے لیے محال رہے گا۔ میں نے جب جان لیا کہ اس شخص کو سمجھانا بے فائدہ ہے تبھی ضد ہو کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد بار بار گھنٹی بجتی رہی۔ میں نے فون نہ اٹھایا اور سوئچ ہی نکال دیا۔ دیر تک اس روز میرے دماغ میں اس کے کہے ہوئے یہ الفاظ گونجتے رہے، میری شدید خواہش ہے کہ ایک بار تم کو دیکھوں۔ تم کو بھلانے سے پہلے اپنے دل کی اس خلش کو مٹانا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ کو نہ ملی تو یاد رکھنا، میں اپنے دل کی اس خلش کے ہاتھوں تنگ رہوں گا اور تم کو بھلا بھی نہ سکوں گا۔ اس کی ایک عجیب منطق کے ہاتھوں میں بے بس ہو گئی تھی۔ میں اب بہت پریشان تھی کہ نہ جانے اب ناظر کیا کرے گا۔ اس کی ان باتوں کا کوئی جواب تھا ہی نہیں میرے پاس، سو میں نے جھٹ سے فون بند کر دیا تھا۔ بھائی کے گھر ہفتہ بھر رہنے گئی تھی، مگر ناظر کی باتوں سے اتنی پریشان ہوئی کہ اگلے روز ہی واپس گھر چلی آئی۔ چند روز گزرے تھے، میں اپنے کمروں میں بیٹھی کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی۔ تبھی ملازم نے آ کر بتایا کہ دروازے پر کوئی صاحب آئے ہیں، آپ سے ملنے کا کہہ رہے ہیں۔ کیا نام بتایا ہے؟ نام نہیں بتایا انہوں نے۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھ سے کون شخص ملنے آ سکتا ہے۔ آخر ان دنوں ہر وقت مجھے ناظر کا ہی خوف رہتا تھا کہ کہیں میرے شوہر کو میری ریکارڈنگز نہ سنا دیں یا اچانک میرے گھر نہ آ جائے۔ لہٰذا میری چھٹی حس نے کہا کہیں یہ اجنبی ناظر نہ ہو۔ تبھی میں گیٹ پر گئی، واقعی وہ کوئی اجنبی تھا، مگر اس کی آواز اجنبی نہ تھی۔ دل اندر سے سہم گیا
اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، مگر میں نے ہمت سے کام لیا کہ یہ کس سے ملنا ہے۔ میں نے انجان بن کر کہا، پہچانا نہیں آپ نے مجھے؟ میں آپ کو دیکھ ہی پہلی بار رہی ہوں تو کیسے پہچانوں گی کہ یہ کس سے ملنا اور کس کام سے آئے ہیں آپ؟ ملنے تو آپ سے ہی آیا ہوں، مگر آپ تو مجھے پہچان ہی نہیں رہی۔ سیدھے کہیے کیا کام ہے آپ کو؟ خوف سے میرے لفظ ڈگمگا رہے تھے، کیونکہ میرے شوہر کبھی کبھی دوپہر میں بھی گھر آ جاتے تھے۔ پھر وہ بولا، میری آواز کو تو آپ خوب پہچانتی ہیں۔ کیا آواز سے بھی نہ پہچانا مجھے؟ میں وہی ناچیز ناظر جس سے آپ ٹیلی فون پر بات کیا کرتی تھی۔ مجھ کو ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ ملازم قریب ہی تھا، لہٰذا عافیت اس میں جانی کہ اس کو عزت سے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤں اور ایک کپ چائے پلا کر رخصت کر دوں۔ شاید اس طرح یہ آفت عافیت میں بدل جائے، اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ عثمان دوپہر میں گھر نہ آئیں، تو ہی مجھ خطا کار کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ ناظر نے بتایا کہ وہ میرے میکے میں کہیں دن کال کرتا رہا، مگر کال میری بھابھی ریسیو کرتی تھی، اس لیے اس نے ایک دن اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سے کال کروائی، جس نے پھر میری بھابھی میری پرانی دوست بتایا اور میرے بارے میں پوچھا۔ بھابھی نے اسے بتایا کہ وہ میکے آئی ہوئی تھی، چند دن پہلے ہی اپنے گھر گئی ہے۔ پھر اس لڑکی نے یہ کہہ کر بھابھی سے میرے گھر کا پتہ لیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ ناظر چونکہ میرے بارے میں اس لڑکی سے معلومات تو لے چکا تھا، لہٰذا بھابھی کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی عائشہ کی دوست ہی ہوگی، اور یوں انہوں نے اسے میرے گھر کا پتہ دے دیا۔ میں نے زمان بابا سے کہا کہ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، کچن میں ملازمہ سے چائے بنانے کا کہہ کر جب ڈرائنگ روم میں لوٹی تو مجھے دروازے کے باہر ہی سے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی صاحب ناظر کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ زمان بابا ادھر آؤ، میں نے برآمدے سے ہی اشارہ کیا۔ یہ دوسرے صاحب کون ہیں جو مہمان سے باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے سلمان صاحب ہیں، آپ کے جیٹھ۔ کیا آپ نے پہچانا نہیں؟ میں نے کمرے میں جھانکا تو وہ واقعی سلمان بھائی تھے۔ میں کچن میں آ گئی اور ملازمہ سے کہا کہ ایک نہیں 2 کپ چائے اور کچھ کھانے پینے کا سامان ساتھ بھجوائیے، عثمان صاحب کے بڑے بھائی آئے ہیں۔ چائے کی ٹرالی سج گئی۔ ملازم ڈرائنگ روم میں لے گیا، مہمانوں کی تواضع کی۔ وہ دونوں کوئی 15 منٹ باتیں کرتے رہے اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک مہمان کو رخصت کر کے دوسرا اندر آ گیا۔ میرے جیٹھ میرے پاس آ گئے۔ میں اندر سے کافی خوفزدہ تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنے والے ہیں۔ میں نے جیٹھ کو سلام کیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دوا دی اور بولے، بھابھی کیا آپ کا فون اکثر خراب رہتا ہے؟ دماغ میں گھنٹی بجی، پھر حاضر دماغی سے کام لیا۔ جی بھائی صاحب، لائن میں کبھی کبھی شور ہوتا ہے۔ اچھا تو میں خود یہ معاملہ دیکھ لوں گی۔ آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ دھیان ہی نہ رہا بھائی صاحب، معمولی سی بات تھی، سو کمپلین لکھوا دی تھی۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں خریدنے کو پوچھا۔ کچھ ہوا نہیں ہے، وہ بس ہمارے محکمے کا ایک بندہ آیا تھا۔ فون تو ٹھیک ہے، میں نے چیک کر لیا ہے۔ آئندہ آپ کو کوئی شکایت ہو تو میرے دفتر کا نمبر لے لیں اور مجھے آفس ٹائم میں فون کر دیجیے گا۔ یہ چھوٹے ملازم ہیں اور میرے ماتحت لوگ ہیں، گھر کے اندر نہ بٹھایا کریں، کسی کا کیا بھروسہ ہوتا ہے کیسا ہو۔ خیر ہوئی میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ناظر صاحب جو مجھ کو دھمکا کر یوں اچانک دھوکے سے میری بھابھی سے میرے گھر کا پتہ لے کر میرے گھر تک پہنچ گئے تھے، جب ڈرائنگ روم میں وراجمان ہوئے تو فوراً بعد ہی میرے جیٹھ صاحب بھی ہم سے ملنے تشریف لے آئے۔ دراصل وہ اپنی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ دینے آئے تھے۔ سلمان بھائی کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ محکمہ مواصلات میں ایک بہت بڑے افیسر تھے۔ اتنا ہی مجھے سرسری طور پر معلوم تھا، ان کا عہدہ وغیرہ کبھی میں نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ وہ علیحدہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ جب انہوں نے ناظر کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس چلے گئے۔ سلمان بھائی نے ہی اس کو نوکری پر رکھوایا تھا، اس لیے وہ اس کو خوب پہچانتے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھ کر حیرت سے سوال کیا کہ تم یہاں؟ ناظر اپنے افیسر کو وہاں دیکھ کر جیسے گھبرا گیا اور جیسے اٹھنے کو تیار ہو گیا۔
وہ بولے، ارے گھبرا کیوں رہے ہو؟ بیٹھو، یہ ہمارا ہی گھر ہے، میرے والد صاحب کا ہے، اور میرے چھوٹے بھائی عثمان جہاں رہتے ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی کمپلین وغیرہ لکھوائی ہے؟ جی جی، اسی وجہ سے یہاں آیا تھا، مگر معلوم نہ تھا کہ یہ آپ کا دولت خانہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا شکایت دور کر دی ہے؟ جی جی، فون تو ٹھیک ہے، مگر لائنوں میں کچھ گڑبڑ ہونے کی شکایت تھی۔ خاتون خانہ نے فون پر شکایت کی تھی، سو میں دیکھنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیں گے۔ اتنے میں ملازم چائے لے آیا تو اخلاقاً سلمان بھائی نے ناظر کو بٹھا لیا اور چائے پی کر جانے کو کہا۔ وہ بیچارہ پہلے ہی سہم چکا تھا، جو شیر بن کر پنجے نکال رہا تھا، اب اپنے اعلیٰ آفیسر کے سامنے بھیگی بلی بنے بیٹھا تھا۔ اس دن کے بعد ناظر کو شاید ایسا سبق ملا کہ دوبارہ اس نے پھر کبھی مجھے فون نہ کیا۔ یقیناً اس نے دل میں اسی روز توبہ کر لی ہوگی کہ اب کبھی شیر کی خشار میں نہ جائے گا۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، بھلا نوکری کیسے گنوا دیتا جس کو اس نے بڑے ترلوں اور منتوں سے حاصل کی تھی۔ اگر سلمان صاحب کو ایسے کسی ارادے کی بھنک میں پڑ جاتی تو وہ ضرور ناظر کو نوکری سے تو فارغ کرتے ہی ساتھ ہی جیل میں بند بھی کروا دیتے۔ میں اس سے بات ضرور کرتی رہی تھی، جو میری غلطی تھی، مگر میری نیت بری نہ تھی، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی برائی کی تھی کہ جس کی اتنی بڑی سزا ملتی جیسی ناظر نے سوچی ہوئی تھی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، عین وقت پر سلمان بھائی کو بھیج کر مجھ کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ آج بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جو مجھ جیسے خطا کاروں کا پردہ رکھ لیتا ہے۔ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ پہلی غلطی میری ہی تھی۔ کبھی کبھی ضرور سوچتی تھی کہ ناظر کو فون کر کے پوچھوں کہ اب کس حال میں ہو، مجھے بھلا دیا یا ابھی تک یاد ہوں میں تم کو۔ یقین ہے کہ گیٹ پر میری ایک جھلک دیکھ کر ہی اس کے دل کی خلش مٹ گئی ہوگی، لیکن اب اس کو فون کرنے کی غلطی میں دوبارہ کبھی نہ کروں گی کہ ایک بار تو اللہ نے میرا پردہ رکھ لیا تھا۔ وہ جہاں بھی ہے اللہ پاک اسے خوش رکھے، اور میری سب بہنوں کو یہ نصیحت ہے کہ وہ میرے جیسی غلطی کبھی نہ کریں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ایسی غلطی کے بعد ہر کسی کی قسمت مہربان رہے۔ اللہ پاک